الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم قائد کا یوم وفات منا رہے ہیں جس نے اپنی تبلیغی خدمات، سیاسی خدمات کے ذریعے سے پوری دنیا پر اپنے انمٹ نقوش مرتب فرمائے ہیں۔ حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد رونائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم قائد تھے۔ گزشتہ صدی میں ایک ایسا قائد جس نے اسلام کے تمام گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہو اور اسلام کے غلبے کے لیے مجاہدانہ طور پہ کوشش کی ہو، حضور قائد اہل سنت کے علاوہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے کسی ایک گوشے پر، کسی ایک ناحیے پر محنت نہیں کی، بلکہ اسلام کو مکمل نظام زندگی، مکمل نظام سیاست، مکمل نظام اخلاق، مکمل نظام معیشت، مکمل نظام معاشرہ کو پیش کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر و فکر کی محفلیں سجانا یہ آج کے دور میں کافی نہیں ہے۔ جب اسلام غالب تھا، مغلوب نہیں تھا، دنیا کے 3 براعظموں پہ اسلام کی حکومت تھی، تو صوفیاء کرام نے تنہائی کا راستہ اختیار کیا اور ارباب اقتدار کی اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن آج جب کہ دنیا میں ہر مقام پر اسلام مظلوم ہے، تو اسلام کے غلبے کی کوشش کرنا یہ علماء کی اور صوفیاء کی ذمہ داری ہے۔ ان کا نعرہ تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں کتنی خانقاہ نشینوں کو مائل پر جد و جہد کیا اور میدان عمل میں اتر کر اسلام کے غلبے کی کوشش کی۔ اپنے ابتدائی دور میں 50s میں 1955 سے لے کر کے 65 اور 70 تک انہوں نے پورے عالم اسلام کا دورہ کیا، بلکہ پوری دنیا کا، مختلف بر اعظموں کا، جہاں جہاں ان کے عظیم والد جو اپنے دور کے سب سے بڑے مبلغ اعظم تھے، حضرت علامہ عبداللہ صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں تہاں انہوں نے دورے کیے تھے، وہاں انہوں نے بھی دورہ فرمایا اور ان کے نقوش عمل کو مزید تابندہ فرمایا۔ ہزاروں افراد اصلاح پذیر ہوئے، گناہوں سے توبہ کیا، اور سینکڑوں افراد نے اسلام قبول فرمایا۔ سینکڑوں افراد نے بدعقیدگی سے اور قادیانی سے توبہ کی اور دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ان کے ابتدائی کارنامے تھے، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، وہاں اسلام کی بیخکنی کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ سیکولر مزاج رکھنے والے، لادینی مزاج رکھنے والے وہاں حکمراں ہیں، اور دین کو دیش نکالا دیا جا چکا ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا
اور جس کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، وہاں اسلام سب سے زیادہ مظلوم ہے. تو انہوں نے 70s میں سیاست میں قدم رکھا. سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا، دنیا کو نظام مصطفیٰ کا نعرہ دیا، اور یہ نعرہ اتنا کامیاب تھا کہ ملک کی اکثریت ان کے ساتھ ہو گئی. ارباب اقتدار کو چیلنج کیا، الیکشن لڑے، پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کی، درجنوں افراد کو وہاں داخل کیا تاکہ حق کی آواز بلند کی جا سکے. سندھ کے حزب اختلاف کی حیثیت سے قائد حزب اختلاف ان کے آدمی رہے. علمی اور فکری دنیا میں انہوں نے جدید علم و فضل کے ماہرین کو شامل فرمایا اور ان کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ کی ترویج اور تبلیغ کے لیے بے پناہ کوششیں کی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاد زندگانی میں ان کے نوجوانوں نے گولیاں کھائیں اور اپنے خون سے قلم سے نہیں انگلیوں سے لکھ کر کے زمین پر نظام مصطفیٰ کہا اور انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ کتنی زبردست تحریک تھی وہ. آپ نے جب یہ دیکھا کہ دنیا کی تمام منظم قوتیں اور سارے حکمران اسلام کی اس آواز سے خوف زدہ ہیں اور وہ دبانا چاہتے ہیں اس آواز کو، تو آپ نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے. پاکستان کا دستور خالص سیکولر دستور تھا. اس دستور میں آپ نے اسلامی دفعات کو شامل فرمایا. اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور پاکستان کے دستور میں پہلی بار مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس میں اس بات کو زیادہ واضح کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین تصور کرتا ہے، ان کے ختم نبوت پر یقین کرتا ہے. اسے دستور کا حصہ بنوایا گیا. قادیانیوں کا مقابلہ آپ نے کیا اور پاکستان کے دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ سب ان کے دور میں ہوا، ان کی محنتوں اور کوششوں سے. یہ تحریک تو 1953 چل رہی تھی، مگر بار بار ناکام ہوتی رہی. مگر جب عوام نے اس تحریک کو سمجھا تو قائد اہل سنت کو یہ عظیم فخر حاصل ہے، عظیم امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایک صدیقی ہونے کی حیثیت سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش قدم پر چل کر مسیلمہ قادیان کے خلاف تحریک چلائی اور کامیاب ہوئے. اور پھر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا چہرہ بے نقاب کیا گیا. اور اس سلسلے میں انہوں نے علماء کی ایک جماعت تشکیل دی جنہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں دورہ کیا، جس میں علامہ نیازی تھے، فرید الحق صاحب سے، پروفیسر فرید الحق، حضرت علامہ رشید القادری تھے، اور دوسرے بہت سے علماء تھے. اور پہلی بار دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ خطرناک جماعت ہے جو اسلام کی دیواروں میں نقب لگا رہی ہے اور آقائد و جہاں سرور کائنات کے نظام حیات کو سمیٹ کر کے ایک نیا نظام پیش کر رہی ہے جو اغیار کا کاشتہ ہے، تیار کیا ہوا ہے. اگر سارے کارنامے نہ ہوتے، صرف یہ بھی ہوتا، تو ان کے کارناموں میں یہ انہیں تا قیامت خدمات کو باقی رکھنے کے لیے کافی تھا. مگر آپ نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ آپ نے دنیا بھر میں جہاں ضرورت تھی مسجدیں قائم کی، مدارس قائم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر اس مقام پر جہاں امت مسلمہ کو آپ کی ضرورت تھی وہاں تشریف لے گئے. ایران اور عراق کی جنگ بڑی ہی خونین جنگ تھی. ایک ایسی جنگ تھی جس میں لاکھوں افراد قتل کیے گئے دونوں طرف سے، اور
اسلامی حکومتوں کو ہمیشہ کے لیے کمزور کرنے کے لیے ان دونوں ملکوں کو باضابطہ طور پر جنگ پر آمادہ کیا گیا، مگر اس کو محسوس کیا تھا قائد اہل سنت نے، اور عراق کی کانفرنسز میں 82، 83، 85، 87 اور 90 تک مسلسل شرکت فرماتے رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ چنانچہ علماء کی وہ جماعت جسے خمینی اور ان کے علماء سے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، اس کی سربراہی بھی قائد اہل سنت اور معروف الدوالیری کو حاصل تھی۔ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو قائد اہل سنت اپنا ایک وفد لے کے یونائٹڈ نیشن گئے اور وہاں کے ارکان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ یہ خونین جنگ بند کی جائے، اور ان کی کوششوں کی بنیاد پر یہ جنگ بند ہوئی۔ یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، عراق کے بارے میں، صدام حسین کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بعض پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قائد اہل سنت نے صدام حسین کو آمادہ کیا کہ اپنے بارے میں اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے اور عراق کو اسلامی عراق بنانے کے لیے، اور وہ تمام روایات جو اس ملک کی عظمتوں کی حامل ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جو اسلام کے غلبہ اور تبلیغ کی کوشش کرے۔ صدام نے یونیورسٹی قائم کی، قائد اہل سنت اس کے زندگی بھر ممبر رہے، اور انہی کوششوں پر پاکستان، ہندوستان اور مختلف ملکوں کے طلبہ وہاں داخل ہوئے اور وہاں سے متخصص ہو کر کے نکلے۔ اس طریقے سے لیبیا پہ جو مظالم ہو رہے تھے اور جس طرح سے امریکہ نے لیبیا ختم کرنے کی کوشش کی، باضابطہ اس کے محل پہ حملہ کر کے اس کی لیپالک بیٹی کو مار دیا گیا، اس کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی اور وہاں تشریف لے گئے، اور جب چاڈ اور لیبیا کی جنگ شروع ہوئی، دونوں مسلم ملک تھے، تو اس جنگ کو بند کرانے میں بھی آپ نے بہت اہم رول ادا کیا۔ کرنل قذافی کا یہ خیال کہ پورے افریقن ممالک کو متحد کیا جائے اور ایک افریقی بلاک بنایا جائے، اس میں بھی آپ نے اس کا تعاون کیا۔ یہی وجہ کہ صدام ہو یا کرنل قذافی ہو یا دوسرے ممالک کے حکمراں ہو، آپ کا بہت احترام کرتے تھے، اٹھ کے استقبال کرتے، آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ جاتے، اور آپ کے لیے مخصوص مقام متعین ہوتا کانفرنسز میں، آپ صدارتیں بھی کرتے تھے، خطبہ صدارت بھی دیتے تھے۔ ان بیشتر کانفرنسز میں خود میں، علامہ شاہد رانا نعیمی اور بہت سے لوگ باضابطہ شریک رہے، اور ان کے رفیق سفر کی حیثیت سے ہم سفر بھی رہے۔ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس کو مرتب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ مرتب کی جائے گی کہ ان کانفرنسوں کے ذریعے سے آپ نے اسلام کے احیاء اور اسلام کے غلبہ اور شوکت کے لیے کیا کوششیں کی اور کیا کامیابیاں فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مظلومین کے لیے اور کشمیر کے مظلومین کے لیے ہمیشہ آپ آواز بلند کرتے رہے، اور دنیا کے ارباب اقتدار سے ملاقاتیں کر کے ان کو صحیح حق دلانے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ قادیانیت ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس کا سر کسی سرگوبی نہ کی جاتی تو یقیناً عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ عدم علم کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر اور قادیانیوں کی سازشوں کی بنیاد پر دنیا نے یہ باور کر لیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ نہیں بلکہ قادیانی اسٹیٹ ہے، اور سر ظفر اللہ جو عالمی عدالت کا صدر رہ چکا ہے، دین ہیگ کی عدالت کا، اس نے اس تصور کو بہت عام کیا تھا، لیکن اس تصور کو ختم کرنے میں قائد اہل سنت نے عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اور جب دنیا کی باطل قوتوں نے مسلمانوں میں آپس میں جنگ کرانے کی کوشش کی، خون ریز جنگ جس کی بنیاد پہ مساجد ہیں، مقابر ہیں، خانقاہیں ہیں، درسگاہیں ہیں، سب کو بمبار کیا جانے لگا، تو آپ نے حالات اور کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ملی ایک جہتی کونسل قائم کی،
جس کے آپ صدر رہے، سربراہ رہے، لیکن سربراہی کے باوجود آپ نے اپنے عقیدے کے تشخص کو کہیں مجروح نہیں ہونے دیا۔ جب بھی کبھی نماز کا وقت آتا تو امامت آپ ہی فرماتے تھے، اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی اور جماعت کے غلبے کو تصور کیا ہو۔ ہاں، ان کی زندگی میں کوشش سے وہ سارے دھماکے، وہ تمام بمباریاں بند ہو گئیں جو باضابطہ طور پہ عالمی سازش کی بنیاد پر پاکستان کی سرزمین پر ہوتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف ملکوں میں کانفرنسز کے ذریعے سے، سیمینارز کے ذریعے سے اسلامی روایات کو، اقدار کو، اسلامی عظمت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ آپ ایک لمحہ یہ بیکار نہیں بیٹھتے تھے، جہاں بھی جاتے وہاں ایک چراغ جلانے کی کوشش کرتے، اس بات کی کوشش کرتے کہ وہاں کوئی دینی ادارہ قائم ہو جائے، وہاں کے علماء متحد ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ سرینام، برٹش گیانا اور ڈچ گیانا کے علاقے، جنوبی امریکہ کے علاقے، یہ ایسے علاقے تھے جو قادیانیت کی لپیٹ میں تھے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قادیانی بن چکے تھے۔ وہاں آپ نے 6 مہینے قیام فرمایا، ان سے مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور ہزاروں قادیانیوں کو دوبارہ اسلام کی دولت سے آشنا کیا، دوبارہ انہوں نے مسلمان کے ارتداد سے روکا۔ یہ ایک ارتداد تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ ان ملکوں میں پھیل رہا تھا جہاں علماء موجود نہیں تھے۔ حضرات گرامی، یہ تمام وہ کارنامے ہیں جن میں ایک کارنامے بھی گفتگو کی جائے تو طویل وقت بھی چاہیے، اور ہر کارنامے پر ایک مستقل تصنیف سامنے آ سکتی ہے۔ یقیناً ان سے محبت کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ تنہا آدمی ہیں، تنہا قائد ہیں کہ وصال کے لے سے 40ویں تک، چہلم تک کم و بیش 30 کتابیں ان کی حیات طیبہ پہ شائع ہو چکی تھیں اور اب بھی مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ان تمام کارناموں کے باوجود ان کا یہ عالم تھا کہ شریعت کی پابندی انتہائی سختی کے ساتھ کرتے تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا، در کف جامع شریعت، در کف سندان عشق، ہر حوث ناکے نہ داند، جام و سندہ باختن۔ حضرات، یہ مختصر تعارف تھا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔